شان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان ستر العرش مصبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا يقدر علینا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وصحابته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطن. اللہم یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک له ولا وزیر له یا خالق الشمس والقمر المنیر ویا عصمت الباعث المستجیر ویا رازق الطفل الصغیر ویا جابر العزم الكثیر ادعوك دعاء الباعث الفقیر كدعاء المضطر الضریر اسألك بمعاقد العز من عرشك وبمفاتيح الرحمة من كتابك وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قرن الشمس أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم سب سے پہلے خداوند قدوس کی بڑائی اور اسی کی کبریائی کا اقرار و اعلان کرتے ہیں اور اسی ذات اقدس کے لیے سر نیاز جھکاتے ہیں. کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آقا و مولا پاک بازوں کے سردار راست بازوں کے سرتاج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وہ دروازہ کیوں بند رکھا؟ دروازہ کھول دو. آپ باہر نماز پڑھی. بھائی ذرا غور سے سنو، آنکھیں کھول کے سنو. ہاں کان کھول کے سنتے ہیں، کان تو کھلے آنکھیں بند ہے کیا؟ آنکھیں کھول کے سنو اور عمل کی نیت سے سنو. آج کل ہو رہا کیا ہے، بہت جلسے ہو رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، دین کے بہت کام ہو رہے ہیں. ہمارا جلسوں میں بیٹھے سن رہے ہیں کیا بیان ہوا، کیا اچھی بات ہوئی، سب ایسے بڑی سب تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن کیا عمل کیا، کیا بیان سنا اس نے، لیکن عمل کیا کیا؟ کیا عمل ہوا؟ ایسا ہونا تھا، کیا عمل ہوا؟ بس کیا بیان ہوا اور عمل کچھ نہیں ہوا. تو عمل کی نیت سے سنو. اتنے بیانات ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، پھر بھی برائیاں بڑھ رہی ہیں، بے حیائیاں بڑھ رہی ہیں، گناہ کا سیلاب امڑ رہا ہے. وجہ یہ کہ ہم سن رہے ہیں، عمل کی نیت سے نہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، بس عمل نہیں کر رہے ہیں. تو میں نے کل سجور میں یہی کہا کہ تم اگر علماء کی بات نہیں مانتے تو مت مانو. امام صاحب کی، مفتی صاحب کی بات نہیں مانتے تو مت مانو. کسی پیر کی، مرشد کی بات نہیں مانتے تو مت مانو. جماعت والوں کی بات، خانقاہ والوں کی بات، مدرسے والوں کی بات نہیں مانتے تو مت مانو. ارے مگر اللہ کی تو مانو. ہاں اللہ کی تو مانو. بیٹھے گے نہیں دماغ میں بات، کس کی بات تم نہیں مان رہے تو مت مانو. اللہ کی تو مانو. اللہ کی بھی نہیں مان رہا وہ آدمی، وہ کوئی مسلمان ہے؟ مسلمان تو نام ہی اس کا کہ ماننے والا. کیا مانے مسلمان کے؟ ماننے والا. بس گوشت کھانے والا نہیں، ماننے والا مسلمان ہے. مان ہی نہیں رہے تو ماننے کی صفت سے سننا کہ اللہ کا جو حکم ہم سن رہے ہیں اس کو مانیں گے، وہ ہے مسلمان. تو دیکھو بزرگوں اور میرے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اللہ جو بھی حکم دیتا ہے اس پر عمل کرنا فرض ہے، ضروری ہے وہ. ہاں یاد رکھو، اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، احسان ہی احسان ہے اس کے. تو ہم کو تو بڑا انسان بنایا، اللہ کا احسان ہوا کہ نہیں؟ ڈکر بنا دیتا تو کیا کرتے؟ پھر سے ڈکر میں وسوس کرتے
اور کیا کرتے؟ کتنا احسان ہوا اللہ کا. پھر اللہ نے مسلمان بنایا، یہ بھی کتنا بڑا احسان ہوا. وٹا بنانے کو کیا کرتے؟ پھر تو لکڑ پکڑتے. کتنا بڑا احسان ہوا اللہ کا کہ اللہ نے مسلمان بنایا. معمولی احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا. ہم نے کبھی اس کا شکر ادا کیے کہ اللہ اس احسان کا شکر ادا کیے؟ کبھی یاد آیا ہم کو کہ چلو اللہ نے ہم کو مسلمان بنا، ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، سجدہ شکر کرتے ہیں اللہ نے. یہ تو کیا کرتا؟ گائے کا پیشاب پیچھے بیٹھتا، گھنٹے ہلاتے بیٹھتا، وہ کیا کرتا؟ یہ بڑا کرم ہے احسان کا، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کیا، بڑا کرم فرمایا ہم کو. جوانوں کو سمجھ ہونا، ہر معاملے میں اللہ کے احسان ہی احسان ہیں. آپ کو ہاتھ پیر دیا، سلامت رکھا آپ کے ہمارے ہاتھ پیر، یہ اللہ کا احسان ہے کیا نہیں؟ ہاتھ ہی نہیں دیتا، دیا تو ڈنڈا بنا دیتا، کیا کرتا؟ پیر سلامت رکھا، یہ اللہ کا احسان ہی نہیں. لمڑا بنا دیتا، کیا کرتے؟ کہیں کچھ کام کا کسی کام کے قابل تھے؟ اندھا بنا دیتا. کتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا. کبھی ہم نے اس پہ غور کیا، اس کے احسانات کو مانے؟ بس صبح اٹھے کے کھانے کو، شام کو اٹھے کے کھانے کو، 24 گھنٹے چلی رہے ڈور کے جیسا. اور جو اس کو کھانے کو دے رہا اس کو یاد ہی نہیں کر رہا. کتنا بڑا احسان ہے. اگر آنکھ نہیں دیتا تو کیا کرتا بتائیے؟ مجبور ہو جاتا، کسی کام کا نہیں تھا. ہاں، ہگنے کو پکڑ کے لے جا رہا ہے، مکھنے کو پکڑ کے لے جا رہا ہے، ہاتھ نہیں دیتا تو کیا ناڑا کیسے بھانگتا؟ وہ کہاں ننگا رہ رہا، کیا رہ رہا پتا نہیں. دماغ کی رخ خراب کر دیتا، باریک اتنی سی رخ خراب کر دیتا، پاگل ہو کے گھومتا، گدل چیور سے بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا؟ یہ احسان ہے کہ نہیں اللہ کا؟ کبھی غور کریں اس پر؟ غور ہی نہیں کرتے. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی علامت بتائی. بھائی باہر سنے آ رہا صحیح؟ باہر آ رہا کہ سنے؟ ہاں مائک صحیح ہوگا نا باہر کٹی. کیا بتائیں؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. ایمان والے کون ہیں؟ مجھ کو ماننے والے کون لوگ ہیں؟ جو ہم نے چیزیں پیدا کی اس میں غور و فکر کرتے ہیں. ہم کبھی غور و فکر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وفی انفسکم، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے. میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، غور سے سنو، اور جا کے اپنے عورتوں کو سناؤ، اپنے اماں ابا کو، اپنے بچوں کو، گھر میں اپنے جوڑوں کو سناؤ کہ یہ سنے ہم نے. تو کیا بول رہا تھا میں؟ وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ نے ہماری نشانیاں تمہارے اندر بھی ہیں، تمہارے اندر ہماری نشانیاں ہیں. کبھی غور کرو، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں دیکھتے اس کو؟ یہ آنکھ، ہاتھ، پیر، ناخن، یہ بھیجا کیسی، رگے، میدا، چل رہے کیسے، بول رہے کیسے، دیکھ رہے کیسے، سن رہے کیسے، کتنی دور کی اتنی سی آنکھیں دیکھ لے رہی. وہ آنکھ کیسی بنایا، آنکھ میں اتنی سی کالی پتی ہے، بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ لیتی ہیں وہ. کیسی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے. یہ کان کیسے بنایا، دانت کیسے بنایا، کیسے کھا رہا ہے، کیسے ہم ہضم ہو رہا ہے، کیسے نکل رہا ہے، پیشاب الگ، پاخانہ الگ نکل رہا. ماں کے پیٹ میں دودھ ہے، ماں کے چھاتی میں اللہ نے دودھ دیا، خون الگ، دودھ الگ، بالکل سفید دودھ نکل رہا ہے، خون الگ نکل رہا ہے، دودھ نہ خون اور پیشاب اور کچھ ملتا نہیں ہے آپس میں دوسرے. یہ اللہ کی نشانی ہے، کبھی غور کرے اس پر؟ بس اللہ احسان ہی احسان کیے جا رہا ہے ہمارے اوپر. تو جس نے اس کے احسان اتنے ہیں، اس نے اور بھی بہت بڑا احسان ہم کو کیا کہ ہم کو کلام مجید عطا کیا. ہمارے ہدایت کے لیے نبی بھیجے، کلام مجید عطا کیا. اس میں صاف صاف بتا دیا کہ کیا کیا کرنا ہے. اللہ نے آسان کر دیا. تو جس اللہ نے ہم پر اتنے احسانات کیا، وہ اللہ کا حکم ہے. سناؤں کیا؟ عمل کریں گے تو سناتا ہوں انشاءاللہ. کریں گے نا؟ ہاں، اور عمل کرنا فرض ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. یہ سنو پہلے. اب ہم آپ نہیں کریں گے تو گھنٹہ ہلانے والے کریں گے کہ پورا اس کو ہم کیا کریں گے؟ چالا بنا کے ہیرے بن کے بیٹھیں گے. عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. الحمدللہ، یہ تو میرا اللہ کا کرم ہے، پانی پلایا اس نے.
تو اللہ کا حکم ہے، سنو کیا سناج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناہ کو بھی چھوڑ دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا؟ ہر قسم کے گناہ کو، کیونکہ گناہ جو ہے وہ ناپاکی ہے، وہ گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دو، ظاہر میں جو گناہ کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ہاں کسی کو بد نظری کر رہے ہیں، کسی کی ماں بہن کو دیکھ رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، سب چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کا، سب چھوڑو۔ اور دل کے اندر جو گناہ ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، گھمنڈ ہے، ہاں اور دکھاوا ہے، اور جو تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، کنجوسی ہے، حسد ہے، دوسرے سے جلن ہے، یہ معلوم نہیں ہوتی دل کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا سب چھوڑ دو، جو ظاہر کے ہے وہ بھی چھوڑ دو، چھپے ہوئے سب چھوڑ دو۔ تو ایسا کون ہے ہمت والا تھا ہاتھ اٹھاؤ تو میں چھوڑ دوں گا کبھی؟ ہمت والی ہاتھ اٹھانا، جن میں ہمت میں تالا بجانے والی نے اٹھانا، ماشاء اللہ الحمدللہ سارے ہمت والے، بس ایسی ہمت والوں کی۔ اور اس میں کیا لگتا کچھ نقصان کچھ بھی نہیں، پیسے نہیں لگتے، کچھ نہیں لگتے، فری میں، پھر اللہ راضی ہوتا۔ تو دیکھو بھائی اللہ نے جو ساری نعمتیں دی، جتنا احسان کیا، اس میں سے احسان ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جوانی کی نعمت اس نے دی۔ کیا نعمت ہے یہ؟ جوانی کا وقت گزر جانے کے بعد آپ ہیرے جواہرات اور سونے کے بھسم بھی کھائیں گے تو وہ جوانی واپس نہیں آتی، پھر نہیں آتی واپس۔ یہ ایک وقت ہے جوانی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جوانی کے اندر آدمی کو گناہوں کے خیالات بہت آتے ہیں، برائیوں کے خیالات آتے ہیں، برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھے وہ، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے برائیوں کو چھوڑ دے، برائیوں سے بچے، تو ایسا جوان اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہے گا۔ وہ دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سارے لوگ چھاؤں کے لیے پریشان رہیں گے۔ اب دیکھو تھوڑی سی گرمی اگر ہو، یا تو چھاؤں رہتی ہے گرمی کے موسم میں، تھوڑی سی گرمی اگر ہو تو ہم گرمی نہیں برداشت کرتے، پنکھے کے نیچے کولر کے پاس جانے کی فکر کرتے ہیں، اتنی سی گرمی ہے وہ چھاؤں میں، اور سورج سوا نظر پر ہوگا، بہت نیچے ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت۔ لا ظل الا ظل عرش ربک، سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسا جوان جس کا دل بول رہا ہے کہ فلانی لڑکی کو دیکھوں میں، لڑکی سے زنا کروں میں، اس لڑکی کی طرف جاؤں میں، وہ برائی کرنا، اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، صرف اتنا ہی کام کرنا ہے۔ اتنی طاقت نہیں، تو جوان کا ہے کہ اتنی بھی طاقت نہیں، دل ہے اتنا سا، اتنا ہی ہے نا، آنکھیں اتنی ہے اس کی، آنکھ کا پپڑا اتنا سا ہے، ہلکا سا، انڈے کھا رہا، مرغے کھا رہا، زم میں جا رہا، بہت زم مار رہا، اتنے سے آنکھ کے پپوٹے کو تو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو کیا زم مار رہا ہے، کیا بیٹھک مار رہا ہے تو، کیا ناٹک کر رہا ہے، جا کے انڈے کھا رہا، بادام کھا رہا، اتنا دودھ کھایا، اتنا کھایا، اتنی بھی طاقت تیرے میں نہیں، تیرے سے آنکھ کے پپوٹے کو بند کر سکے، بس اتنی بھی طاقت نہیں، تو اپنے آنکھ کے پپوٹے کو نہیں بند کر سکتا، تو کیا پہلوان ہے تو؟ دیکھو تو شیطان نے آنکھ کے پپوٹے نے تجھے گرا دیا، پھر کیا پہلوان ہو؟ پھر پہلوان ہے؟ ہاں، کھانے کا تو شیطان بھی بہت کھا رہا، تمہارے ہمارے سے زیادہ کھاتا ہو، ہم سے تمہارے سے زیادہ کھاتا، وہ طاقتور تھوڑی ہونا ہو۔ ہاں، طاقتور کون ہے؟ نہنگ و اژدہا، وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا جو نفس امارہ کو مارا۔ شیر کو مار دیا تو کوئی بڑی بات نہیں کرا، بڑے بڑے اژدہے کو مارا تو کوئی بڑی بات نہیں کرا، بڑے بڑے پہلوان کو داڑا اور رستم کو پچھاڑا تو کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اپنے نفس کو، تیرا دل بول رہا، تیرا نفس بول رہا کہ برا کام کرنا، برائی کی طرف جانا، زناکاری کرنا، بدکاری کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ تیرا دل بول رہا، اس وقت اپنے دل کو دبا دے تو سب سے بڑا پہلوان ہے۔ یہ ہے بس، ایسا جوان اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا۔ کیونکہ اللہ کے عرش کا سایہ معمولی انعام نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے عرش کا سایہ مل گیا، اس کا مطلب اللہ اس سے راضی ہو گیا، معمولی انعام ہے، اللہ جس سے راضی ہو جائے یہ کرنا ہے ہم کو۔ آج ہمارے جوانوں میں اتنی بھی ہمت نہیں،
अंडे वंडे खा रहा है और कुत्ते के जैसा जिधर देखा उधर निकल जा रहा है, जैसे कुत्ते के पीछे कुत्ते, एक कुत्ते के पीछे कई कुत्ते लग जाते, ऐसे ये भी कुत्ते जैसा लग जा रहा है। कुछ अकल कि मैं क्या कर रहा हूं तो जिनाकारी आम हो गई है, मामूल है। सुनो बड़ा गौर से सारे जवान बच्चों, हमारी जवानी की हिफाजत करना फर्ज है। जवानी में एक भी गलत कदम उठाना ये जहन्नम की तरफ जाएगा, अल्लाह के गज़ब को भड़काता है। गौर से सुनो, अमल की नियत से सुनो। जो लोग जिनाकारी करते हैं, बदकारी करते हैं, थोड़ी देर का मजा है, ये हमेशा अल्लाह को नाराज। तो उसकी सजा क्या है मालूम है? शादीशुदा अगर जिना कर ले तो इसका मतलब ये नहीं कि जो शादीशुदा नहीं है, बगैर शादी किया वो जिना करे तो उसकी कम सजा है, नहीं, उसका भी बहुत बड़ा गज़ब है, सजा उसके बड़ी कम। उसकी ये क्या कम सजा है? तो उसका दिल अंधा हो जाता है, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। और क्या सजा चाहिए ईमान वाले के लिए इससे बड़ी? क्या सजा है शादी? जो जिनाकारी कुरान में इन्नहु काना फाहिशतन मक़तन व साअ सबीला वला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब भी मत जाओ। जरा गौर से सुनो, जिना के ये नहीं कह रहे कि जिना मत करो, जिना करना तो बहुत बड़ी बात है, उसके करीब भी मत जाओ। जैसे कोई आदमी मोबाइल देख रहा, मोबाइल में कोई लड़की को देख रहा, बार बार उसको देख रहा, अब ये जिना के करीब पहुंच गया। कहां पहुंच गया? अब ये कभी भी जिना कर सकता। इसलिए कुरान ने ये नहीं कहा कि जिना मत करो, जिना तो करना ही नहीं है, कहा कि जिना के करीब भी नहीं आना, कोई ऐसे काम भी नहीं करना जिसकी वजह से तुम्हारे दिलो दिमाग में जिना का ख्याल पैदा हो जाए, उसके करीब भी मत जाओ। वला तक़रबु ज़िना, कोई ऐसे काम मत करो, बहुत खतरनाक काम है, अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाला काम है। तो क्या सजा है? एक सहाबिया से जिना हो गया। अब जिना की सजा क्या है मालूम है? नहीं मालूम बच्चों को? सुनो जरा, जिना की सजा क्या है? औरत अगर है तो उसको इतना इतना गाड़ देते जमीन में ताकि उसका जो जिस्म न खुले, और मर्द हैं तो उसको गाड़ते नहीं, ऐसी बिठाते मजमे में, और चारों तरफ से लोग पत्थर से मारते उसको, जैसे पागल कुत्ते को मारते ऐसा मारो इसको। पागल हो गया ये, शादी होने के बाद, जुर्म रखने के बाद भी रंडीबाजी करता है, ये पागल है ये, इसके पागल कुत्ते की तरह मारो, ये इस्लाम में सजा है उसकी, पागल की तरह मारो उसको। तो सारे लोग आसपास खड़े रहेंगे और पत्थर से मारेंगे उसको, मर जाएगा मामूली से, ये सजा है। तो एक सहाबिया से हो गया, इंसान के नाते, बशर होने के नाते कोई उनसे जिना सज़द हो गया था। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे ये काम हो गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह फेर लिया, इधर से आई तो मुँह फेर लिया, इधर से आई तो मुँह फेर लिया, फिर आई वो, ये काम हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हामिला हो? तो उसने कहा कि हाँ हामिला हूं, तो मैं बच्चा पैदा होने के बाद आना। बच्चा पैदा हुआ, फिर लेकर आई गोद में वो। देखिए सजा क्या है, सुनो पहले कैसी खतरनाक सजा है। लेकिन उस औरत के दिल में गुनाह हो गया था उससे, अब अल्लाह का डर सता रहा है उसको, अल्लाह का डर परेशान बेचैन कर रहा है कि खुदा के सामने जाना है और हिसाब किताब देना है हमको, क्या करेंगे हम। वो आ रहे बच्चे को लेकर के, या रसूलुल्लाह मुझे संसार कीजिए, संसार बोले तो मुझे पत्थरों से मार डालिए, समझे ना, उसको बोलते संसारी, संग बोलते हैं पत्थर को, बोलते नहीं क्या संग दिल हो गया ये, यानी क्या पत्थर दिल हो गया है। तो वो आती कि यार अल्लाह के नबी मुझे पत्थरों से मार दीजिए और मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी समझ बच्चा दूध पीता है, अभी छोटा है, बाद में आओ, जब रोटी खाए मत लेकर। जब वो रोटी खाने वाला बन जाता है बच्चा, रोटी, तो वो औरत जो है उस बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा लेके आती है, कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये रोटी खा रहा है बच्चा। रात दिन बेचैन रहती है, मैं कब पाक होती कब। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जो है पत्थरों से मरो संसार कराया। तो सजा उनको मालूम थी
تو صحابہ کرام کا ان کا ایمان ایسا تھا، وہ یہاں پر سنسار ہونا پسند تھا ان کو، 100 کوڑے کھانا پسند، جسم کے ٹکڑے کیے جانا یا پسند ان کو، لیکن نافرمان بن کر گناہ گار بن کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ان کے لیے مشکل تھا، اس لیے بے چین تھی وہ، مجھے جلدی سے پاک کرو تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائے اور میں پاک صاف ہو کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ سزا ہے یہ معمول۔ اور جہاں زنا و فنا برکتیں اٹھ جاتی ہیں وہاں سے، تو ہمارے جوان اگر جوان ہے زنا کاری بدکاری کو دل بول رہا ہے، تو آج کل تو اتنے کوئی تنگ دست ہے نہیں کہ کچھ کھلا نہیں سکتا، کچھ کمائی نہیں، کوئی بھی 50-100 روپے تو کمائی لیتے آج کل ایسی بات، تو جلدی سے شادی کر لیں، اپنے اماں کو بولے کہ میری شادی کرا دیں تو میں کر کے لے کر آؤں گا شادی پھر، ہاں میں زنا سے بچنا چاہتا ہوں، اس میں شرم کی کیا بات ہے، شریعت کا حکم ہے وہ، ہاں من یستطع منکم الباء فلیتزوج، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو تم میں سیکس پاور رکھتا ہے، تم میں مردان کی طاقت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، شادی کر لے، ایسی پھریں گے تو ایسے ہی ماحول خراب کرتے بیٹھیں گے۔ تو جوانوں، ہمارے جوانوں کا کام کیا تھا کہ ہم آئے تھے کس لیے، مسلمان جوان اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلائے اور برائی سے لوگوں کو روکے، یہ ہمارا کام تھا، یہ ہمارے جوانوں کا کام ہے، یہ ہمارے جوانوں کا کام کیا ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور خود بھی اچھے کام کرے، خود بھی برائی سے روکے اور لوگوں کو برائی سے روکے، یہ کام تھا۔ ہمارے سارے جوان برائی میں مبتلا ہے، زنا کاری اور بدکاری کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے مزے کے لیے، سارے کے سارے جوان، کہاں سے معاشرہ سدھرے گا؟ ایک وقت وہ بھی تھا، ایسے بھی جوان تھے ماشاء اللہ کہ وہ ذرا سی برائی اگر دیکھ لیتے، کوئی گناہ کا کام، اللہ کی نافرمانی دیکھ لیتے تو بے چین ہو جاتے، نہ تو راتوں کی نیند ان کو اڑ جاتی تھی کہ کب یہ برائی معاشرے سے ختم ہوتی ہے کر کے۔ لیکن آج ہمارے جوان عام ہو گیا، بس موبائل میں دیکھ رہے گندی چیزیں، گندے رہے اور بس برائی کے خیالات، زنا کاری بدکاری عام ہو گئی، کب ختم کریں گے؟ اتنی بھی ہمت نہیں ہے۔ بھراڑی میں ماشاء اللہ کتنے جوان ہیں، ایک ایک جوان اپنے گلی کے جوان لوگ مل کے ہمت کرے اپنی گلی سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، تو بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ تو کرنا کیا پڑے گا اس کو؟ ہم سب کیا سمجھ رہے ہیں؟ معاشرہ بہت خراب ہو گیا، بہت لوگ بہت بیکار ہو گئے۔ سر بول رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں؟ لوگ بہت بیکار ہو گئے، یہ بول رہے لوگ بہت بیکار ہو گئے، لوگ یہ بول رہا لوگ بیکار ہو گئے۔ تو کتنا اچھا، تو بھی تو لچا ہے۔ اس لیے ہر کوئی یہ کرے کہ مجھے سدھارنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہاں جتنے بیٹھے سب کیا کرے، جتنے بھی یہاں بیٹھے، آج کے بعد غلطی ہوئی اگر کسی سے، ہوتا انسان ہے، سچی پکی توبہ کر لو، یہاں سے اٹھنے سے پہلے توبہ کر لو۔ ہاں یاد رکھو، بہت بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے، اور جس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ بڑا کرم ہے اللہ کا، بہت بڑا احسان ہے جس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے۔ دیکھو وہاں جانے کے بعد میں حساب و کتاب ہوگا، اور جس سے حساب و کتاب، کون حساب، کس میں طاقت حساب کتاب دینے کی؟ کون دے سکتا؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ اس پر سے سچی توبہ کرنا، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ ہاں روزانہ دو آنسو بہاؤ، نہیں رونا آتا تو رونے کی ایسی صورت بناؤ کہ اللہ ہم کو معاف کر دے گا، اب یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ توبہ کر لیا اس نے تو ایسا ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اب کیا یہ کیا کم احسان ہے اللہ کا؟ زندگی بھر گناہ کرتا رہا اب تک، جوانی کا کتنا حصہ گناہوں نے گزار دیا، اور اب توبہ کر رہا ہوں۔ کیا توبہ کر رہا ہوں؟ اللہ میں سے غلطی ہو گئی مولا کریم، تو بہت غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے، میں کہاں جاؤں مولا کریم، کوئی در نہیں تیرے سے، رو رو کے معافی مانگے، سارے گناہ معاف۔ اور ہوا کیسا ہو؟ کیا اللہ کا احسان، کتنا کریم ہے وہ، کیا احسان اس کا، اس کو ایسا کر دیا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ معصوم ہے کیا گناہ گار ہے؟ کتنا معصوم، ایسا اللہ نے بنا دیا اس کو، کائے کی وجہ سے بنا؟ صرف توبہ کرنے کی وجہ سے بنا۔ توبہ وہ دولت ہے، اس لیے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کی توفیق مانگو۔ گناہ انسان سے ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر جلدی سے توبہ کر لو، اور سارے کے سارے بیٹھ کے یہاں پکا دیجیے، جوان بیٹھے ہیں سارے بیٹھ کے پکا عہد کر لے کہ آج کے بعد ہم میں سے کوئی بھی زنا کاری نہیں کرے گا، اور ہم میں ہمارے ساتھی میں کوئی ایسے جانتے ہیں اس کو ہم روکنے کی پوری کوشش کریں گے ہمارے پر فرض ہے۔ اب کل سے ہمارا کام یہ رہے گا
یہ ہماری ڈیوٹی ہے. قرآن نے کہا کنتم خیر امۃ، تم بہترین. قرآن پڑھنے کی توفیق کس کہاں ہم کو ہو رہی؟ کون پڑھ رہا قرآن؟ موبائل 4 گھنٹے دیکھتے رہتے ہیں. قرآن پڑھنے کو روک رہا. 10 گھنٹے تک ابھی بیٹھیں گے چبوتے پہ 2 بجے تک گودریا میں ادھر ادھر موبائل دیکھتے بیٹھیں گے. ایک 5 منٹ قرآن نہیں پڑھ سکتے. یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. تمہارے کوئی چھوکری فون کر دے، تم کو میسج بھیجے تو گھڑی گھڑی دیکھیں گا، کونے میں جا کے دیکھیں گا، انہیں جا کے دیکھیں گا، ارے اس کا آیا، ارے اس کا آیا، اس نے یہ بولی، اس نے وہ بولی. بس کیا اس کو چاہیے؟ کتنی بار دیکھیں گا اس کو دن میں سے؟ سنڈاس میں جائیں گا تو وہاں بھی دیکھیں گا، باہر آئیں گا تو وہاں بھی دیکھیں گا، مسجد میں آئیں گا تو ایک بار دیکھیں گا، بھائی اس کا آیا بڑے بہت دنوں کے بعد، بہت دنوں کے بعد کہتے ہیں اس کو کتنی بار دیکھا اس کو. پیدا ہوا جب سے کبھی اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کری کہ اللہ کا پیغام یہ وہ کتنا خوبصورت، یہ جھپڑی کے پیچھے پڑا. یہ اگر نہاتی نہیں تو اس کے جسم میں اتنے باس ہیں، اس کے منہ میں بدبو، اس کے ناک میں سیمور، اس کے کان میں میل، سوکی آنکھوں میں چپڑیا، اور نیچے سے گندگی، اوپر سے گندگی، اور پیٹ میں گندگی، سارا ٹوکا بھر کے پیٹ میں پڑا ہوا، بدبو ہی بدبو. اس پہ تو اتنا دیوانہ ہو گیا، تیری نیند حرام ہو گئی. اور وہ سبحان پاک ذات، وہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھا، وہ پاک ذات ہے، کتنے احسان کیا، وہ جمیل ہے، اس کی جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے. جب اس کا دیدار ہوگا کتنا خوبصورت ہو. اس نے ایسی ایسی خوبصورت حوریں بنائے، آپ سنتے ہیں جماعتوں میں جاتے ہیں تو کیا خوبصورت ہوتے ہیں وہ. اس کو دیکھیں گے آدمی تو ایسے ہی دیکھتے رہیں گے. صرف یوسف علیہ السلام کو تھوڑی سی خوبصورتی اللہ نے عطا کی تو زلیخا نے جو اس کے سہیلیوں کو بلایا، اس کے دوستوں کو بلایا زلیخا نے، اور ہاتھ میں سیب دی. یوسف علیہ السلام کو دیکھتے رہے اور اپنی انگلیاں کاٹتے رہے، اور پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم سیب کاٹ رہے ہیں کہ انگلیاں کاٹ رہے ہیں. وہ اللہ کتنا خوبصورت ہے. وہ بول رہا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا. اس نے اپنا کلام بھیجا، کبھی اس کا کلام پڑھنے کی فکر نہیں کہ اللہ نے کیا بھیجا مجھے. اتنا خوبصورت ہے وہ. اس کی جیسی دولت، وہ تو ساری زمین آسمان کے وللہ خزائن السماوات والارض، زمین آسمان کے خزانوں کا مالک وہ ہے. دولت اس کے پاس میں ہے، طاقت اس کے پاس میں، سب کچھ اس کے پاس میں، مگر ہماری عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، شیطان نے ڈال دیا. سمجھو ذرا اس کو. یہ عقل کے پردے کب اٹھتے ہیں؟ یہ ایسی مجلسوں میں، یا اور کوئی اللہ والے آتے ہیں تو ان کے مجلسوں میں آؤ، جاؤ، بیٹھو، جماعتوں میں جاؤ، دین کے باتیں سنو، تب جا کے عقل کے پردے اور ذکر کثرت سے کرو. اسی واسطے قرآن مجید میں کہا ہے اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کیا غور سے سنو اللہ کا. تم بور تو نہیں ہو رہے نا؟ زیادہ ٹائم ہو تو ختم کر دوں. بولتے نا کہ میں بور ہونے لگا. کیا اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر خوب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آج سب چاہتے ہیں کہ میرا دھندا کامیاب ہو جائے، میں نوکری سے لگ جاؤں، میں لائف میری سکسیس ہو جائے، میرے سارے کاروبار میں بچے کامیاب. سب چاہتے ہیں، یہی چاہ رہے ہیں، اسی لیے سب دین کو چھوڑ رہے ہیں. اب اللہ بول رہا ہے، دنیا بنانے والا، قسمت بنانے والا بول رہا ہے تو تم ذکر خوب کرو، کامیاب ہوں گے. یقینی نہیں مسلمان کو. وہ سوچا کہ میری نوکری لگ گئی، میری بیٹی کی شادی اچھے پیسے والے نوکری والے کے ساتھ، ایک ماسٹر کے ساتھ ہوگی، نوکری پیغام آیا تو تمہارے بیٹے کو نوکری ہے کیا؟ نہیں، پھر نہیں لیتے. نوکری والا ہونا، تم نوکری والا ہو سمجھتا کہ کامیاب ہو گئے میں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کامیاب کون ہے؟ اللہ کا ذکر خوب کرو، کامیاب. قرآن میں ہے، اللہ کہہ رہا ہے. یقین اگر نہیں تو پھر مسلمان کا ہے کیا؟ وہ مسلمان ہی. جمعہ کی نماز کے بعد میں نماز سے جا رہے ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب تم نماز پڑھ لی جمعہ کی تو کیا کرو؟ جاؤ روزی تلاش کرو. یہ نہیں کہا کہ مسجد میں بیٹھ کے بس تم بیٹھ کرو اللہ اللہ کا روزی تلاش کرو. اور وہاں کیا کرو؟ روزی دکان پہ بیٹھے بیٹھے، کاٹے پہ بیٹھے بیٹھے، مرغیاں مچھیاں کاٹ رہے ہیں، گوشت کاٹ رہے ہیں، وہاں کاٹے، کاندے ٹماٹے بیچتے بیچتے اللہ کو یاد کرو، اللہ کو مت بھولو، خوب یاد کرو تو تم کامیاب ہو جائیں گے. تمہارے دھندے میں کامیاب ہو جائیں گے، تمہاری کھیتی میں کامیاب ہو جائیں گے. تو کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے باندھ دیا ہے. یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں ہے، جنگ ہو رہی ہے، آس پاس سامنے سامنے دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہا کہ ہتھیاروں سے خوب حملہ کرو اور تم ایسا کرو، ایسا بندوق رکھو، ایسا بم رکھو تو تم کامیاب ہو جائیں گے کر کے. نہیں،
बल्कि कहा वइज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जब किसी जमात से मुठभेड़ हो जाए, तुम्हारा जंग हो रही आमने सामने, तो साबित कदम रहो और क्या करो वहां पर। जाहिर बात है वहां कहाँ ध्यान रहता है इतना, दुश्मन हमला कर रहा, तलवार मारने वाला, गोली चलाने वाला, बस वही ध्यान रहता है कि कब मारना करके। तो अल्लाह ताला कहता है ऐसी हालत में भी तुम अल्लाह को जिक्र खूब करो, वहां पर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह को खूब याद करो, तुम कामयाब होंगे। तो जंग के मैदान में कामयाब होना है तो अल्लाह को याद करना है, बाजार में, तिजारत में, बिजनेस में कामयाब होना है तो अल्लाह को याद करना है, खेती बाड़ी में कामयाब होना है अल्लाह को याद करना है, जिंदगी में कामयाब होना है अल्लाह को याद करना है, आखिरत में कामयाब होना है तो अल्लाह को याद करना है। ये कुरान मजीद मैं कुछ तुमको ऐसी बकवास नहीं सुना रहा हूँ, अल्लाह का कलाम सुना रहा हूँ, दिल के यकीन के साथ में सुनिए, हर वक्त अल्लाह को याद कीजिए। वही देखिए, जब अल्लाह को याद करने वाले दिल में जब अल्लाह अल्लाह इसी वास्ते याद कराते हैं, अल्लाह अल्लाह खूब करो। जब अल्लाह अल्लाह हमारे दिल में आ जाए, हम उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह को याद करेंगे तो गुनाहों से बचेंगे हम, ज़िनाकारी और बदकारी और बदनज़री और बेहयाई और हर किस्म के गुनाह से, नाफरमानी से बचेंगे। ये जिक्र का असर है ये। फिर अल्लाह कह रहा है, क्या कह रहा, तुम मुझे याद करो, फज़कुरूनी, मैं तुमको याद करूंगा। वो छोकरी ने याद करी तो इतना, वो मालिक और जमीन और आसमान का मालिक, हाँ, बड़े बड़े सारे बांस, दुनिया के सारे बादशाहों की दुकानी जिसके कब्जे में है, वो कह रहा है कि मैं तुमको याद करूंगा। और क्या होना इससे बड़ी नेमत। इस वास्ते अल्लाह को खूब याद करते रहो, अल्लाह का जिक्र करते रहो। ये जो मजलिस की जमा जाती है इसीलिए थोड़ी सी यहाँ पर जिक्र की मशक कराई जाती है, फिर जाके हम अपने अपने घरों पे करना। जो लोग खूब जिक्र करते हैं फिर वो दुकान पर भी बैठे ना तो उनका दिल अल्लाह अल्लाह चालू रहता है, फिर बंद नहीं होता, हो गुनाहों से बचते फिर वो दुकान पे हो, कहीं पर भी हो। तो इसी से कुरान ने कहा कि रजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ऐसे मर्द हैं, रजाल का अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह उनको मर्द कह रहा है अल्लाह ताला। हाँ, ऐसे मर्द हैं, मर्द हैं, ऐसे मर्द हैं जो दुकान पे बैठे रहते हैं, उनका कारोबार हो, उनके कांटे पर बहुत भीड़ लगी हुई है, उनको नोटा गिनने की फुर्सत नहीं है, बस भीड़ भीड़ है। ऐसी भीड़ की हालत में नोटा के गड्ढा सामने है, ऐसी हालत में भी वो अल्लाह को नहीं भूलते। कुरान तारीफ कर रहा है कि ये मर्द है, ये मर्द है, ये अल्लाह ताला कह रहा है। मामूली बात। तो ये कैफियत कब बनती, जब हम इसकी आदत डालेंगे, तो इसकी आदत डालना, इसीलिए जिक्र की आदत डालते हैं। साहबा कराम को इसकी जरूरत नहीं थी। बाद लोग बोलते कि ऐसा जिक्र काहे को कर रहे हैं, साहबा कराम करते थे क्या? अरे साहबा कराम जो करते थे वो तू क्या करेगा, साहबा कराम को जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट अल्लाह की नजर होती, अल्लाह के रसूल की नजर होती थी, कहाँ के कहाँ पहुंच जाते थे। आज हमारी हालत ये, साहबा कराम नमाज पढ़ते, हज़रत अली के नमाज पढ़ रहे थे, तीर चुभ गया था, बोले कैसा निकालना, बहुत तकलीफ हो रही थी। और तीर का जो शेप होता है, नक्शा ऐसा होता है, ऐसा घुसा तो निकालना मुश्किल होता है उसका। अब कैसे निकालना, लोगों ने कहा जब वो नमाज में रहेंगे ना, सजदे की हालत में निकाल लें। सजदे में गए, निकाले, कि पूछे तुम लोग क्या कर रहे थे, बोले हमने तीर निकाले थे। बोले मुझे तो पता भी नहीं चला। आज हम नमाज, हमारी भी नमाज है, कारोबार छोड़ के, दुकान छोड़ के, अपना टपरा छोड़ के यहाँ नमाज के वास्ते आ रहे हैं, अल्लाह के सामने खड़े ना, अल्लाह के घर में आ रहे हैं, कारोबार छोड़ दिए ना, सबका छोड़ के आए अल्लाह के वास्ते। क्या गजब हो गया। देखिए, दुकान याद आ रही, कारोबार याद आ रहा है, नमाज में खड़े हुए, मगर अल्लाह याद नहीं आ रहा। पूरी पूरी नमाज हो जा रही, अल्लाह इसको याद नहीं आ रहा। हो रहा कि नहीं ऐसा? ये वो नमाज थी। साहबा कराम की बात क्या। तो आजकल का माहौल सब इतना खराब है, हमको इसकी मशक करना पड़ेगी। जब इसकी मशक हो जाएंगे, अच्छा हमारी आदत बन गई, फिर चलते फिरते सो रहे सब अल्लाह अल्लाह तो गुनाह से बचता रहता आदमी। फिर ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा जिक्र करने की जरूरत नहीं है उसको, हर वक्त उसको ध्यान रहता है कि अल्लाह मेरे सामने, अल्लाह मुझे देख रहा है। यही उसका जिक्र है, यही उसका जिक्र है। तो भाई अल्लाह ताला का गुनाहों से बचने के लिए बेहतरीन जरिया क्या है, अल्लाह को याद करना। अल्लाह को भूल गए आदमी तो फिर क्या, तो करेंगे भी जिक्र। थोड़ा सा आपको जिक्र कर बता देते हैं, अपने घर पर जाके किया करो, इससे कभी गाफिल मत हो। अल्लाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह मरते दम तक हमको तेरी याद से गाफिल ना करना। जो नेमत तूने हमको आज दिया है, जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह मौत तक ये नेमत हमसे मत छीनना, हमसे वापस मत लेना, इस नेमत से हमको महरूम मत करना। ये दुआ मांगो अल्लाह से, मामूली चीज नहीं है। बुराइयां, जिनाकारी, बदकारी, छोकरियां, बिल्डिंगा, पैसे तो गद्दारों को भी मिल जा रहे हैं।
اور مسلمان نے ایمان کو چھوڑ کے یہ چھوکرا پیسے کمائے تو کیا کمایا پھر؟ اصل دولت تو کما دیا اس نے. اس لیے سارے جوانوں کی دولت کیا ہے؟ اصل ہماری دولت کیا ہے؟ بس وہ اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی خوش کرنے کی فکر کرنا، یہی ہماری دولت ہے. ایمان اصل دولت ہے. ایمان کو سنبھال کے رکھو بھائی. ہاں، جوانی میں جو ایمان کو سنبھال کے رہے گا بہت بڑا ولی ہے. وہ ولی بننے کے واسطے بڑے بڑے وظیفے کرنا، راتوں کو جاگنا، بھوکے رہنا، روزے رکھنا، اس کی ضرورت نہیں ہے. بتاؤ آسان طریقہ ولی بننے کا؟ بتاؤں کیا؟ بتاؤ. بنے گے کیا؟ انشاءاللہ. بہت آسان طریقہ. قرآن میں ہے کہ ان اولیاء الا المتقون، اس کے ولی کوئی نہیں ہے. بس کون لوگ ہیں اس کے ولی؟ متقون، گناہ سے بچنے والے، اللہ کے ولی. کتنا آسان ہے. کوئی آدمی فرض نماز پڑھتا ہے، بس واجب پڑھ لیتا ہے، تہجد نہیں پڑھتا، وہ بڑے بڑے لمبے چوڑے ذکر نہیں کرتا، لیکن گناہ سے بچتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. کیا؟ کتنی بڑی بات ہے، کتنا آسان ہے. ولی ہم ایک منشا سے دوستی کرنا ہے تو کتنے پاپڑ بیچتے ہیں، اس کے پیے کو، اس کو نیچے کے چمچوں کو بیچتے ہیں، شراب کا بوتلا بیچتے ہیں، پیسے بیچتے ہیں، مٹھائیاں لے کے جاتے ہیں. پھر اس سے دوستی کرے گا تو کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا. ڈھونگے پہ لات مار کے ہٹا دے گا منی تک، اس کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر تم گناہوں سے بچو، میرے ولی تم ہو. ان اللہ یحب المتقین. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ گناہ سے بچنے والوں سے محبت کرتا ہے. قرآن میں ایک لڑکی بول رہی موبائل پہ، آپ کو میں تم سے محبت کرتی ہوں، موبائل پہ بول رہی ہوں، اور تیرے سے بھی محبت کرتی ہوں، اس کو بول رہی تیرے سے بھی کرتی ہوں، اس کو بول رہی، اس کا کیا بھروسہ وہ کا فالتو عورت کا؟ سب سے محبت کرتی ہوں، اس پر اتنا بھروسہ کر رہا ہوں کہ وہ لٹو ہو گیا سارا چھوڑ کے. ہاں کیا مولانا، میں رات کو نیند آتی ہے، دن کو نہیں. ادھر کروٹ بدلتا تو وہی دکھتی، ادھر بدلتا تو وہی دکھتی. کھانا کھاؤ تو پلیٹ میں وہی دکھ رہی، پانی پیاؤ تو گلاس میں وہی دکھ رہی. اور اس کی محبت جھوٹی، سب کو جھوٹا. تیرے ساتھ بھی سب کے ساتھ میں ایسی چاول عورت کے ساتھ میں تو اتنا دل لگا رہا، بیوقوف ہو گیا، عقل ہے نہیں کچھ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم گناہ کو چھوڑ دو، میں تم سے بہت محبت کرنے والا ہوں. اور کیا ہونا؟ ارے اللہ کی کچھ تو قدر کرو. اللہ کی بھائی نہیں مانتے، میں نے بولا نا کوئی مولانا کی، مفتی کی، ان کی نہیں مانتے تو مت مانو، اللہ کی تو مانو. مسلمان ہونا اللہ کی تو مانو. توبہ کرو آج کے بعد، سچی پکی توبہ، اور آج کے بعد سب یہ کرو کہ انشاءاللہ ہم گناہ سے بچ جائیں گے. اب اللہ کو نافرمان، ہم اللہ کی ناراض نہیں کریں گے. بہت ہو گیا اللہ کو ناراض کرنا، بہت گناہ کر دیے، بہت مزہ اڑا لیا ہم نے. اب توبہ کرو سچی پکی، کریں گے کرو انشاءاللہ. اسی لیے ذکر کرایا جاتا ہے تاکہ لوگ ذکر کے عادی بن جائیں. جب ذکر کا عادی بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. دیکھو ایک بات تاکہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن میں ایک جگہ ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دور ہوتا ہے کچھ چیزوں سے، نیک کاموں سے دور ہوتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے. اب آپ کے گھر میں چور آیا یا کوئی حملہ کر رہا آپ پر، تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ پولیس والے بھی وہ بھی دیکھتے، اس کا پاس جو ہتھیار ہے، بندوق ہے، چاقو چھری ہے، اس کو پہلے چھین لینا، اس کو خالی ہاتھ کر دینا، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں رہنا، پھر کوئی خطرہ نہیں، اس کے بعد پکڑتے ہو، پہلے چھیننے کی کوشش کرتے اس کی. ایسا ہی یہ ذکر جو ہے یہ مومن کا بڑا ہتھیار ہے یہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان جب قبضہ کرتا ہے نا ان پر تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ فانساہم ذکر اللہ. سب سے پہلے اللہ کے ذکر کو بھلا دیتا ہے، وہ خدا کا ذکر چھوڑا دیتا ہے. وہ بس خدا کا ذکر چھوڑ گیا، اس پہ قبضہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کو بھٹکانا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے بہت بڑی دولت ہے خدا کا ذکر، یہ بڑی نعمت ہے. کوشش کرو، جو جتنا اس میں کوشش کرے گا اتنا بقدر قد تکتسب المعالی. آدمی اپنی محنت اور کوشش کے مطابق آگے بڑھتا ہے. دعا کیا کرو، گناہوں سے توبہ کرو. بھائی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی سارے جوان مل کر اب ہمارا جو ہے روزانہ کم سے کم ہر روز کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے قرآن. ہم سمجھو اس کو ذرا، ہم کون ہیں؟ تو ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارے اوپر قیامت کے لیے پوچھ اور سوال ہوگی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو. تو روزانہ کم سے کم ایک آدمی کو، اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ایک آدمی کو نیک کام کی طرف بلاؤ
اور کوئی برائی اپنے دوست وغیرہ کوئی محبت سے پیار سے اس کو سمجھا کے اس سے روکنے کی کوشش کرو. اتنا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے کہ نہیں؟ کون بولا میں نہیں کر سکتا یہ کام؟ سب کر سکتے. پھر تو یہ کام کرنا صرف ایک آدمی کو. جب تک ایک آدمی کو آپ دعوت نہ دیں نیک کام کی طرف، برائی سے نہ روکے، کھانا نہیں کھانا شام کا. اب کتنا آسان ہوگا اپنے دوست کو کسی کو فون کر دیے بلکہ نماز نہیں پڑھا، اب نماز نہیں چھوڑنا آپ، بلکہ تمہیں یہ ٹائم میں جھوٹ بولا تھا، اب مت بول جھوٹ. ہو گئی دعوت دیں گی. جب تک ایک آدمی کو بھلائی کی دعوت نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، سارے یاد کرو اس وقت ہم شام کا کھانا نہیں کھائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے نام بس آپ ذکر ہوگا. یہ ذکر آپ یہاں بھی کی آپ کو بتایا جا رہا ہے، اپنے گھر پر بھی کرو. آہستہ آہستہ کچھ اتنے زور سے کرنے کی ضرورت نہیں جیسے یہاں کرتے. آہستہ آہستہ کرو، اپنے اماں ابا کو بھی کرنے لگاؤ یہ ذکر پابندی سے. اور جو لوگ ذکر پابندی سے کرتے ہیں نا ان کو فائدہ ہوتا ہے. سمجھ آج کرا، ایک دن کرا، 4 دن نہیں کرا، وہ نہیں، ہمیشہ کرنے کی چیز ہے یہ. مرتے دم تک کرنے کی چیز ہے یہ، غافل نہیں ہونا. قرآن میں کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، قرآن کا اللہ کا حکم ہے غافل مصیبت بنو. ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے جو جیسی پریکٹس کرتا اس کو اللہ تعالیٰ ویسی نعمتیں عطا کرتا ہے. الحمدللہ سلور میں ایک بچہ ایسا ہے، اپنی کیفیت سنا رہا تھا. ہر وقت اس کو یقین کہ اس ذکر کوئی چھوڑتا نہیں، جو بتایا پابندی سے کرتا ہے. ہر وقت اس کو اللہ کا دھیان اٹھا ہے، بیٹھا ہے، چل رہا ہے. بڑی نعمت، بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے. تو ہم سب ایسے اس کی کوشش کریں. تو روزہ آپ کو ذکر بتا دیتے ہیں. اصل میں یہ ذکر ہے، اس کو 12 تسبیح بولتے ہیں. ہے یہ 13 لیکن اس کو 12 تسبیح بولتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ جو ہے 200 بار پڑھتے ہیں. الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ 400 بار پڑھتے ہیں. اللہ 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 یہ 600 بار پڑھتے ہیں. ہو گئے 12. آخر میں اللہ 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 100 بار پڑھ لیتے ہیں. لیکن اس کو بولتے ہیں 12 تسبیح. تو کیسے کرنا؟ ابھی اتنا تو نہیں پڑھاتے. ابھی ہم تھوڑا 100 بار ذکر کرائیں گے. دیکھو جیسے دل میں سے نکالنا لا الہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہمارے، اور پھر دل کی طرف مارنا الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بابو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا ادھر بھی کرتی ادھر نکالنا. دل میں سے نکالنا لا کو، ہر چیز کو دل سے نکالنا. لا کے معنی نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ ہی ہے. پھر آخر میں الا اللہ، الا اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، الا اللہ، الا اللہ. پھر اس کے بعد اللہ اللہ پڑھتے. تو دل میں اللہ ڈالنا اور دل سے نکالنا اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ یہ. پھر اس کے بعد اللہ اللہ اللہ. سمجھنا بھی ایسا کرو. الحمدللہ یہ تو میرا اللہ کا کرم ہے. لائٹ آف کر بھائی، لائٹ آف کر. دھیان سے ذکر کرنا، لائٹ بند، اور آگے پیچھے نہیں کرنا، ایک ساتھ کرو اور دھیان سے ذکر کرو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور ابھی جو بول رہے ہیں ہم کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کچھ ذکر کے ٹائم میں نہیں. دھندا، کاروبار، کھیتی باڑی، نوکری، ہر وقت یہ دھیان رکھنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے سامنے. ہمیشہ یہ دھیان رہنا. بس یہ دھیان نصیب ہو گئے، وہ پاس ذکر اس کو نصیب ہو گیا.